الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں، ہم اپنے اللہ سے ان کی مغفرت طلب کریں، اس لیے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے اور وقت اس کا نکل چکا ہو تو اس کے بعد سوائے استغفار کے اور کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ یہ بہت بڑی شے ہے، استغفار بہت بڑی شے ہے۔ ایک کام انسان غلطی سے کر جائے، بھول کے کر جائے، اور پتہ لگ جانے کے بعد پھر استغفار کر لے تو یہ استغفار کرنا اس کا، کیونکہ ہر انسان کا استغفار کرنا الگ الگ پہلو رکھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے درجات بھی الگ الگ رکھے ہیں۔ فرمایا کہ تیری استغفار پر منحصر ہے کہ اللہ تیری غلطی کو معاف کر دے یا تیری غلطی کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، تیری استغفار پر منحصر ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تو استغفار بھی کرتا رہے، کام بھی وقت آئے تو نہ چھوڑے، اور یوں چلتے چلتے تیری زندگی پوری ہو جائے کہ بار بار مغفرت بھی طلب کرتا رہا، کام بھی کرتا رہا، کام کیا پھر معافی، کام کر لیا پھر معافی۔ تو اگر ایسی صورتحال میں ہی انسان چلا جائے تو وہ استغفار مانگی ہوئی بھی اس کے کسی کام کی نہیں، بلکہ بعض اوقات الٹا وہ اس کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ ایک تو وہ ہے جو کافر ہے سرے سے نہ ماننے والا، ایک وہ ہے جس نے مان لیا ہے۔ اب مان لینے کے بعد اگر کوئی عمل نہ کرے تو وہ منافق کہلاتا ہے، اور منافق کافر سے بدتر ہے۔ اس لیے ایک تو وہ ہے جو گناہ گار ہے ہی، ایک وہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے استغفار بھی کرتا ہے، گناہ چھوڑتا بھی نہیں استغفار بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اگر کسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو نتیجتاً یہ استغفار کی ہوئی اسے منافق بنا کے اس کا درجہ نچلے والے ختم کروا دیں گے۔
اس لیے یہ اصلاح کرنا ہے اپنا ہے غلطی کا جو آخری سلسلہ انسان کے لیے وہ استغفار ہی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کرتے رہیں. لیکن استغفار کے ساتھ جو ہو چکا ہے اب سمجھ آ گئی ہے تو پھر انسان دوبارہ اس کے قریب نہ کرے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہا. یہ توبۃ النصوح تھی کہ ایک دفعہ توبہ کر لی استغفار کی پھر دوبارہ وہ کم سے کم نہ ہو. انسان ہے اور ہو جائے کوئی غلطی چلو اللہ معاف کرنے والا ہے پھر معافی مانگ لے انسان. لیکن ایک ہی کام بار بار کرتا رہے ایک ہی غلطی بار بار دہراتا رہے تو میرے بھائی یہ غلطی ہم بار بار دہرا رہے ہیں اور بہت بڑی غلطی ہے. جس طرح ہم رسول کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں نہ کر سکتے کتاب اللہ میں کسی کتاب کو ہم شریک نہیں کر سکتے. اگر وہ غلطی ناقابل معافی ہے اور کفر تک لے جاتی ہے واللہ العظیم یہ غلطی اس سے بدرجہ عدم کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے اپنی اصلاح کرنا ہے اور قرآن کی طرف آنا ہے. اگر قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو آج زمانے میں جتنا ہم قرآن کو چھوڑ کر دین سے دور ہوئے ہیں اور جتنا دین کے نام لیوا ہیں وہ اتنا ہی دین سے دور ہیں. میں نے کئی بار عرض کیا ہماری میں کبھی ختم نہیں ہوتی تو جہاں میں ہے وہاں دین تو ہوتا ہی نہیں. ہماری میں کبھی خبر کہ میں چاہتا ہوں مریے میں چاہتا ہوں یہ کچھ چیز میں چاہتا ہوں اس کتاب سے میں چاہتا ہوں وہ کتاب لے ہو اور میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. لیکن دل تسلیم کرتا ہے اس کو نہیں کہتے نہیں. اچھا پوچھو کہ یہ کتاب اللہ کی ہے یہ جو تم لے کے آئے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے نہیں. محمد رسول اللہ کی کتاب ہے نہیں. نہ وہ اللہ کی کتاب نہ محمد رسول اللہ کی کتاب ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں اس سے گستاخی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں یہ باتیں کڑوی ہیں میں جانتا ہوں لیکن میں چلتے چلتے یہ 2-4 منٹ ٹائم ہے ایک ضمنی بات عرض کرنے لگا ہوں. شاید پہلے بھی کبھی یہ واقعہ سنایا ہو. ایک واقعہ پیش آ گیا سرگودا میں. یہ گجرات ہی کے لوگ تھے کوئی مسئلہ بن کے ان کا وہ ساتھ لے گیا مجھے کہ بھی ان کا جی یہ واقعہ ہے تو ذرا میں نے کہا قرآن میں یہ موجود ہے آپ دیکھ لیجئے 227-28 نمبر آیت سورہ البقرہ کی واضح ہو جائے گا. آپ بھی گھر جا کے ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اچھا ہمیں تو تسلی ہو گئی ہے وہاں ایک دفعہ تسلی کر لیں گے جا کے وہاں چلے گئے. جا کر اگلے کے گھر بیٹھ گئے. علماء کرام انہوں نے بلائے ہوئے تھے. پہلا سوال تو یہ تھا جی ہم بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں ہم تو اس حساب سے سمجھے تھے. میں کہا جی ہم تو بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی. کہتے نہیں ہم تو بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں ہم تو وہ سیکھیں گے پہلے. چلو جی ٹھیک ہے بات کریں پھر. آپ بات ہوئی تھی یہ مسئلہ ہمارا پیش آ گیا تو میں نے کہا جی قرآن تو یہ کہتا ہے. اب آپ اچھا قرآن تو کہتا ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے جو ہمارے مفتی احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں یا احمد یار خان بریلوی صاحب جو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ ان کا کوئی ترجمہ اٹھا کر لے آئیے. واللہ العظیم بریلوی کا ترجمہ آپ آج بھی اس کو اٹھا لیجئے 227-28 نمبر آیت سورہ البقرہ کی پڑھیے. اگر وہ پوری وضاحت نہ کرے اس معاملے کی جو آج ہمارے ہاں سلسلہ یہ گھروں کا قائم ہے اور جس میں اختلاف چل رہا ہے جس کے اوپر بات کرتے کرتے لوگ اتنے بڑے کام تک چلے گئے کہ اپنی عورتوں کو دوسروں کو پیش کر دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے جز انا للہ و انا الیہ راجعون. جسے حلالہ کا نام دیا گیا. قرآن کو پڑھیے قرآن کہتا کیا تھا تم نے کیا بنا دیا اس کو. قرآن میں تو ایک اتفاقی بات تھی کیونکہ قرآن چھوٹی چھوٹی بات بیان کرتا ہے کہ تمہیں کہیں ابہام نہ رہے. فرمایا یاد رکھو کہ اگر ایک معاملہ آپ کا بار بار معاملہ ریپیٹ ہوتے طے ہو گیا کہ اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے تو اس کا نکاح ہونے جاتا تو کہیں نہیں ہو رہا. وقت
اتفاق یہ لے آیا کر معاملہ اگر کہیں کوئی زمانے میں پیش آ سکتا ہے، ہماری زندگی میں بھی ایسا معاملہ ہوا کہ دوسری جگہ نکاح ہوا، خامد فوت ہو گیا ہے، اتفاقی طلاق ہو گیا، ایسے بھی واقعہ ہے، تو اس کے لیے پھر حل دے دیا کہ چلو اگر ایسا معاملہ بے اتفاق پیش آ گیا ہے تو یہ دوبارہ اس خامد کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تو اتفاقی معاملہ تھا۔ قرآن نے تو اتنے حساس مسائل کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی پیش کر دیا۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بھی وضاحت ہی نہیں ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ضمنی بات ایک عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے وہ پڑھا نا مضمون ادھر ترجمے میں، تو یقین کیجئے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ مضمون جو پڑھا تھا وہ شاید اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر کا بندہ صحیح معنوں میں پڑھ لے تو اس کو یا تو وہ بریلویت چھوڑ دے گا یا پھر مفتی صاحب کو کیا کہے گا میں نہیں کہہ سکتا۔ زبردستی بھی یہ لے جا سکتا ہے، یہ زبردستی بھی لے جا سکتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حق کو بردہن ان ارادوا اصلاحا، اصلاح کر لے، یہ زیادہ حق رکھتا ہے لے جانے کا، اصلاح کر لینا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم اس جگہ پہ پھنسے رہے کہ نہیں جی حدیث میں یہ لکھا ہے۔ اچھا حدیث میں کیا لکھا ہے؟ آپ دیکھیے حدیث میں لکھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں کہ آپ ان کو سنجیدگی سے یا مذاق سے، یہ عام پیش کی جاتی ہے بات، آپ سنجیدگی سے کریں یا مذاق سے۔ اس میں مذاق تو اٹھا لیا ہم نے اور سنجیدگی کو پتہ نہیں کدھر لے گیا پھر۔ فرمایا یہ تینوں کام ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 کام کیا تھے؟ فرمایا 3 کام یہ تھے کہ نکاح سنجیدگی میں کریں یا مذاق میں ہو جاتا ہے، طلاق سنجیدگی میں کریں یا مذاق میں ہو جاتی ہے، اور رجوع سنجیدگی میں کریں یا مذاق میں تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ بات ایسی ہے تو پھر 2 باتیں تو یاد رکھی، تیسری کو کیوں بھول گئے؟ کہا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، عورت ایک تھی، ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر دوں، تو کہتی ہے بیٹھ جاؤ، یہ لکھی ہوئی بات ہے۔ دوسرا آ گیا، اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نکاح، تو فارغ ہو میں نکاح کر لیتا ہوں، کہتی ہے بیٹھ جاؤ۔ اب تیسرا بھی آ گیا، اس نے بھی کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ تو یہ ہماری فقہ لکھتی ہے کہ یہ تیسرے کا نکاح ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس 2 گواہ ہیں۔ پہلے کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، دوسرے کے پاس 1 گواہ ہے، اب تیسرا آیا ہے تو اس کے پاس 2 گواہ موجود ہیں، اب اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ہماری فقہ ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور معاملہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، فقہ کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ اصل اللہ کی کتاب ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کی کتاب چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا